اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اماتہ فاقبرہ ثم پھر اماتہ موت دی ہو اسے فاقبرہ پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ فا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پس، اکبرہ کبرہ یعنی قبر، ہو اسے پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو موت دینا بھی ایک احسان ہے، اور اسے قبر بھی مہیا کرنا یہ بھی ایک احسان ہے۔ کیوں کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو ایسی تکلیف بن جاتی ہے کہ وہ بے تاب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، وہ تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی، اور پھر لوگ موت مانگتے ہیں تو موت آتی بھی نہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جان نکلتے وقت یہاں حلق پہ اٹکی ہوتی ہے، گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس سے تو بہتر ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا تو اس کو آرام آ جائے، یہ جو ہے اس کو موت ہی مل جائے، لیکن موت بھی نہیں ملتی۔ تو اتنی تکلیف میں اگر اللہ موت بھی دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اس کے بعد اس کی جو تدفین ہے، اب دیکھیں اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے اس کی تدفین کتنے اچھے انداز کے ساتھ، مطلب جب بندہ مر جاتا ہے اس کو پہلے تو سنت کے مطابق غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد اس کے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پہلے بھی اس کو احترام کے ساتھ، پھر قبر میں لے جاتے تک سارے اس کے ساتھ احترام سے، ہر جگہ پہ محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کبھی بھی کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی یا مطلب کوئی بھی ایسی حرکت جس میں احترام نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں اللہ پاک نے یہ رکھا ہے۔ لیکن اگر یہی کام آپ غیر مذہب میں دیکھیں، کوئی اس کو جلا رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ کچھ کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ کچھ کر رہا ہے، تو جو ہے، لیکن اللہ پاک کا احسان ہے مسلمان کے لیے کہ موت آنا اور اس کے بعد احسن طریقے کے ساتھ قبر میں پہنچنا۔ قبر سے مراد صرف زمینی گڑھا ہی نہیں ہے کہ مطلب آپ زمین کے اندر گڑھا کھودیں وہی قبر ہے۔ قبر تو مطلب سمندر کی گہرائی بھی ہے، آگ کا علاؤ بھی ہے۔ لیکن اب جیسے اگر کسی مسلمان بندے کو اگر کوئی درندہ بھی کھا جاتا ہے تو یہ بھی پھر قبر ہی کا، وہ اس کا مرنا اور اس کا دفن کرنا یہ ایک بڑی حکمت ہے، یہی قبر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ خود کسی انسان کے احترام کو پامال کرے اور اس کو گرائے یا اس کو درندوں کے آگے ڈالے یا پھر اس کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ اس کی بے حرمتی ہے اور وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ دین میں، اسلام میں جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق دفن کرنا ہے، اور یہی ہمارے لیے احسن طریقہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ آج کل ہم نے بہت زیادہ پھر اس میں بھی خرافات، بدعات شروع کرتی ہیں اپنے پاس سے، لیکن اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، اور چاہیے کہ ہم کیا کریں، مطالعہ کریں۔ تو اس میں قرآن و سنت سے جو ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جو باتیں کہ دفنانا، کفنانا کیسا ہے، تو اس کو ہی اپنایا جائے۔ تو بات مختصر کہ اللہ نے موت دی اور پھر اسے قبر میں رکھوایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ثم پھر، اذا جب، شاء چاہے گا، شاء کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، جیسے انشاءاللہ کہتے ہیں نا، اللہ اگر اللہ نے چاہا، شاء جب چاہے گا، انشارہ زندہ کرے گا، ہو اس کو، جب اللہ چاہے گا تو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پہلے اللہ نے اس کو کیا کیا؟ موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی جیسے انسان اپنی پیدائش اور موت کے بارے میں بے بس ہے، اسی طرح دوبارہ زندگی سے پہلے اس سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا۔
دنیا میں ہم اپنی زندگی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں. ابھی ہم نہ پوچھنے پہ آئے تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہم سے پوچھیں. لیکن مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اللہ جب چاہے گا اس کو زندہ کرے گا تو پھر زندہ کر کے اس کو کھڑا کرے گا. پھر اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جزا سزا کے لیے اٹھائے گا کہ کیا نیکی کی اور کیا برائی کی. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس زندگی پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ اس زندگی پر ایمان لاتے ہیں. ایمان تو لاتے ہیں لیکن کہاں لاتے ہیں؟ وہ صرف زبانی اور کلامی لاتے ہیں. دل کے اندر سے اس بات پر ایمان لانا کہ میں نے کیا کرنا ہے، روزے جزا سزا پہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پھر مجھ سے حساب کتاب ہونا ہے. اگر ایمان لایا جائے تو پھر گناہ سے بچا جائے. جیسا کہ ایک بچے کو پتا ہے کہ میرے پیپر کا دن یہ ہے تو ڈیٹ شیٹ جب اس کے سامنے ہوتی ہے، ڈیٹ شیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کی تیاری کرتا ہے اور بہت اچھی کر پاتا ہے. اگر اس کو فکر ہوتی ہے نا بہت اچھی، تو پیپر والے دن وہ جو پیپر ہے وہ خالی نہیں دے گا. اس پہ کچھ لکھا ہوا ہوگا کیونکہ اس کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ میرا یہ پیپر ہونا ہے، کیونکہ بغیر بتائے تو اس کا پیپر نہیں دیا گیا. تو انسان اسی طرح اس کے لیے بھی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں یہ سلیبس ملا ہوا ہے قرآن پاک. یہ قرآن پاک ہمارے پاس پیپر کی طرح سلیبس کی طرح ہے، اور اللہ پاک نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ ہمیں جتنی ہماری حیات ہے، زندگی ہے، کہ آپ اس سلیبس سے اپنی تیاری کر سکتے ہو. سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، کیسے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے اور کیسے آپ کو جو ہے وہ آپ فیل ہوں گے، کیسے آپ کی پوزیشن آئے گی، سب کچھ اس میں ہے. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان چاہے تو اپنے نمبر زیادہ لے لے، چاہے تو انسان اپنا زیرو لکھوا لے، دونوں. اب جب ہمارے ذہن میں یہ بات فکس ہو گئی، پتہ چل گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دل سے یقین کرنا پڑے گا، تو تب جا کے ہمارا وہ امیج بنے گا کہ ہم کچھ نمبر لے سکیں گے. لیکن اگر صرف زبان کی حد تک ہوگا اور ہمارے ذہن میں یہ نقشہ نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ اس کا سوال کا جواب یا کس طرح ہم نے تیاری کرنی ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے کس طرح تیاری کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے. اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے جمع کیا جائے گا. اور ایک دوسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا. مجھے اس نے گالی دی، حالانکہ یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں تھا. مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے میں اس کو دوبارہ نہیں زندہ کروں گا، دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کی پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے، نہ کوئی میری برابری کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس حدیث کو پڑھ کے سمجھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن سے یہ بات ختم کر دیں کہ اللہ کے سامنے دوبارہ پیدا نہیں ہونا یا روز جزا سزا کو دن یہ سب کچھ نہیں ہونا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جھٹلا دیا. ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو جھٹلا دیا، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دماغوں کے اندر اور ہماری جسمانی اور روحانی لحاظ سے ہمیں ہر طرح سے آخرت پر ایمان لانا، یقین اور روز جزا سزا پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلا، ہرگز نہیں. لما
ابھی ابھی لمحہ کا معنی کیا آئے گا؟ ابھی یقضی پورا نہیں کیا، ما امارہ جو اس نے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا، یعنی ہرگز نہیں اس نے ابھی وہ وعدہ پورا کیا، اللہ ہرگز نہیں، لما ابھی، یقضی ابھی وہ پورا نہیں کیا، یعنی وعدہ، ما امارہ جو اس اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، یعنی انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، شکر گزار بندہ بن کر رہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر اور آسمانی کتابوں کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے تو اپنی جو مقصد زندگی ہے اس کو سمجھ لے اور اپنے خالق کو پہچان لے اور اپنے مالک کو پہچان لے۔ تو اس میں نا ایک بڑی پیاری بات ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اگر کوئی بندہ یہ آ کے کہتا ہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا وہ بندہ اس طرح کا ہے یا اس طرح کا ہے، تو مجھے پہلے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نہیں وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو آپ صرف کسی بندے کے ساتھ اگر معاملہ کرنا ہو تو یہ سوچ لیں کہ نماز جو ہے وہ خالق کا حق ہے، ہم اس کو ادا کریں، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، اس کی عبادت کا ہمارا حق ہے کہ ہم کیا کریں کہ نماز پڑھیں اور اس کی عبادت کریں۔ تو ہم سارے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ جو بندہ خالق کا حق ادا نہیں کرتا، مخلوق اس سے امیدیں کیسے رکھتی ہے؟ یہ بڑی ڈیپلی سی بات ہے، آپ نے اس کو سوچنا ہے۔ اور جس بندے کے ساتھ آپ نے لین دین، معاملات زندگی، دوست احباب سب سے کرنا ہونا، صرف آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرنا چاہیے کہ خالق کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہے، میں اس پہ اعتماد کر رہا ہوں۔ اگر خالق کے ساتھ نہیں ٹھیک تو مخلوق کے ساتھ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ گارنٹیاں مل سکتی ہیں کہ وہ بندہ وفادار ہو سکتا ہے؟ تو کیا بات ہے کہ اسی کی تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کسی بھی شخص نے یہ کام پورا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، یعنی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لما ابھی تک، یقضی پورا اس نے کیا نہیں، پورا کیا، ما امارا جو اسے حکم دیا گیا۔ تو ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت کریں اور ہم جو ہے وہ کیا کریں؟ ہر ایک نافرمانی سے بچتے رہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ، جب چاہیے کہ آتا ہے نا، پھل آتا ہے کسی کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ، مطلب تاکید ہو رہی ہے کہ کرنا چاہیے، تاکیدی الفاظ۔ فَلْيَنظُر، پس چاہیے کہ، ینظر نظرہ سے، نظر ہوتا ہے دیکھنا، چاہیے کہ دیکھے انسان، الا طرف، طعامی کھانا، ہی اپنے کھانے کی طرف، فل پس، ینظر دیکھے انسان، الا طرف، طعامی اپنے کھانے کی طرف، یعنی انسان اپنے کھانے کی چیزوں میں غور کیوں نہیں کرتا؟ اپنے رب کی ناشکری نہ کرے، کھانے کی طرف دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو کتنے مراحل کے گزارنے کے بعد انسان تک پہنچایا اور اس کے استعمال کو اس لیے آسان کر دیا۔ ہمارے سامنے روٹی کا ایک نوالا آتا ہے، ہم اس کو لگاتے ہیں آرام سے اور کھا لیتے ہیں، لیکن وہ نوالا کیسے پہنچتا ہے؟ وہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے پہلے اس دانے کو زمین میں بوتے ہیں، پہلے زمین کو کیا کرتے ہیں، بنجر زمین کو اللہ نے بارش کے ساتھ زندہ کیا، یا پھر کسان اس پہ محنت کرتے ہیں، پھر اس پہ فصل کو اگاتے ہیں، پھر اگا کے وہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے جس کے اندر پھر جا کے وہ کھیت لگتے ہیں، پھر اس کی کٹائی، پھر اس کی سارا کچھ ہو کے مشینوں کے اندر سے گزر کے، اور پھر جا کے وہ گندم وغیرہ یا اناج جو کچھ بھی بنتا ہے وہ ہمارے سامنے جا کے آتا ہے۔ تو یہ میں اس کا بنتے بناتے یہ 6 مہینے بعد وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور اسی طرح کھانے میں پھل، باقی سبزیاں، پھل، اناج سب کچھ آ جاتا ہے۔ بہت بڑی ایک لمبی محنت ہوتی ہے کسانوں کی،
اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور کچھ ہم مسلمانوں میں سے بھی ایسے ناشکر انسان ہیں، اور میں تو اس کو بدبختی سمجھ سکتی ہوں کہ سارا کچھ ملنے کے باوجود جس رب نے دیا اس کا نام لینا بھی یاد نہیں رہتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بدبختی ہے کہ ایک لقمہ لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، شروع میں بسم اللہ پڑھے، اگر بھول جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ، درمیان میں جب بھی یاد آئے پڑھ لیں. تو کھانا کھا کے بھی دعا پڑھے، کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا پڑھے. تو ہاں، حق تو نہیں ہم ادا کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا تو کر سکتے ہیں. انا سببنا الماء، انا یقیناً یا بے شک، نون الف نا آ گیا نا، ہم نے سببنا الماء برسایا پانی کو، سبا خوب برسانا، نا بے شک ہم نے سببنا الماء، سببنا برسایا ہے، ماء پانی کو، سبا خوب برسانا. زمین کا پانی جو ہے زمین پر کیسے برسایا جاتا ہے؟ سمندر کا پانی سورج کی دھوپ سے، مطلب کس طرح یہ بھاپ میں بدلتا ہے، کیسے اوپر جا کے بھاپ ٹھنڈی ہوتی ہے، کیسے وہ بادلوں کی صورت میں آتی ہے، کسی علاقے میں پہنچتی ہے، پھر کس طرح وہ ندی نالوں میں آتی ہے، یا کس طرح وہ کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. یہ سارا نظام انسان کی بس سمجھنے کی بات نہیں ہے. وہ کائنات چلانے والا وہ اللہ رب العزت، اس کی یہ شان ہے. اللہ نے یہ جو سارے نظام ہیں یہ انسان کی سوچوں سے بھی بالا تر ہے. ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور ایک دم سے کالے بادل گھیرا کر لیتے ہیں اور بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. اور کبھی کبھی اللہ رب العزت نے ایسی نشانیاں دکھا دی ہیں، ایک طرف دھوپ ہوتی ہے اور ایک طرف بارش ہو رہی ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے، کبھی کوسے قزاق، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اللہ رب العزت کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں جو تو قرآن پاک میں کسی اور جگہ پہ فلا یا تدبر، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبیر، افلا یا تفکر، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا یشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر شکر کیوں نہیں کرتے. اور یقیناً ہم اگر مل کے سوچتے ہیں نا تو بیٹھتے ہیں، تو یہ سارا نظام چلانے والا، یہ سب کچھ کرنے والا، جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر شکر کیوں نہیں کرتے. شکر بھی کریں. ثم شققنا الارض، ثم پھر، شققنا. اچھا، اب یہاں سے نا اردو کے معنی کے قریب کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بھولتا نہیں ہے بندہ. کہتا ہے کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ میرا جو ہے نا، میں ایسے میرا سینہ شک ہو گیا، مطلب پھٹ گیا. آپ کی بات سے میرا دماغ ایسے شک ہو گیا ہے. مطلب شک کو ہم اس طرح اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جیسے شاک لگنا، کہتے ہیں مجھے شاک لگ گیا، ہم تو شاک کہتے ہیں، شاک لگنا. لیکن یہاں پہ شققنا، ثم پھر شققنا، ہم نے پھاڑا. تو میں یہ اردو کے ساتھ تھوڑے سے میچنگ اس لیے آپ سے کرتی ہوں کہ آپ کو معنی یاد رہے، ورنہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ضروری نہیں ہے کسی کتاب کے اندر ہو، یا ضروری نہیں کہ کسی رولز کے تحت میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کوئی رولز ہے، یا آپ اس کو بولیں کہ یہ آپ بے بنیاد بات کر رہی ہیں. تو یہ بے بنیاد باتیں نہیں ایسی، بلکہ میں تھوڑا سا نا آپ کے ذہن کو آسان کرنے کے لیے، آپ کو وسیع کرنے کے لیے کہ آپ ایسے بھی سوچ سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کو معنی جو ہے بھولے گا تو آپ کو وہ یاد آ جائے گی کہ باجی نے یہ بات اس طرح کی تھی، تو آپ کو ہو سکتا ہے میری بات یاد آ جائے. ثم شققنا الارض، پھر ہم نے پھاڑا، شققنا پھاڑا، نا ہم نے، ارضا زمین کو، شقا اس طرح پھاڑنا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے پھاڑا؟ دانہ جب زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ پھٹتا ہے نا، تب وہ نباتات اگتی ہے. پانی زمین کی سطح کے اندر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ پاک نے ایک ایسی خاصیت مٹی کو دے دی ہے کہ پھر اس بیج کو جو ہے نا وہ پانی اندر پہنچتا ہے تو بیج اندر سے کھل جاتا ہے. پہلے مردہ جو زمین ہے پانی کے ساتھ زندہ ہوتی ہے، پھر جو بیج ہے اس کے اندر بھی پانی جاتا ہے، اس بیج میں بھی جان
پڑ جاتی ہے اور پھر جو بیج ہے وہ زمین پھٹتی ہے، ثم شققنا الارض، زمین کو ہم پھاڑتے ہیں، شقہ پھٹ جانا، اور پھر وہ بیج نکلتا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی رمق پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کونپل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ایک کیا بن جاتا ہے چھوٹی سی، اور اس کے بعد وہ بنتا بنتا اللہ اکبر کبیرہ وہ ایک پودے کی شکل میں یا اناج کی شکل میں وہ اختیار کر لیتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگایا، فَأَنبَتْنَا ہم نے اگایا یعنی اناج اگا، فیہا اس میں حبا اناج اگایا، پھر ہم نے اس میں کیا کیا، فا پس انبتنا اگایا، نا ہم نے، فی میں، ہا اس میں، حبا دانا یا اناج، دونوں اس کے لیے لفظ استعمال ہو جاتے ہیں، حبا اناج اگایا اللہ پاک نے، یعنی اس جو بیج ہے اس کے ذریعے مختلف قسم کی چیزیں انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، یعنی حیوان انسان سارے مل کے کھاتے ہیں۔ حبا اناج، اللہ تعالیٰ نے اناج کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں، اناج ایک چیز کا تو نہیں ہوتا، اناج کئی چیزوں کا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر بیج میں درخت کی خصوصیت رکھی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جب زمین کے اندر جاتا ہے تو جیسے آپ ایسے سمجھ لیں کہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے نا، جب بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو مختلف قسم کی شکل ہوتی ہیں، شکلیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح یہ پودوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں، اناج کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو کہیں طریقے سے الحمدللہ ہم کہیں طریقے سے ہمارے پاس مکئی، باجرہ، گندم، تو سبزیاں، پھل، یہ سارا کچھ تو زمین کی پیداوار ہے، یہ سب کچھ تو زمین سے نکلتا ہے، تو واقعی انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ تو ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتا، انار ہمارے پاس پہنچتا ہے، رب نے اس کے کیسے پردے بنا دیے کہ ایک دانہ ادھر نہیں جانا، ایک دانہ ادھر نہیں جانا، کیسے اللہ پاک نے مولی کو سفید رنگ اور گاجر کو سرخ رنگ دے دیا۔ اگر ہم سوچنے لگے نا، ہم سے نافرمانی ہوگی نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، ہم دنیا میں کسی اور کی تو نافرمانی کر سکیں گے، ہم پھر نہیں کرتے۔ اگر ہم کسی انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا تو اس کی ہمیں طریقے سمجھ آ جاتے ہیں، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، تو ہم خود بخود مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کی غیبت نہیں کریں، وہ تو بڑا اچھا اور اعلیٰ انسان ہے، غیبت کیسے کرنی ہے؟ تو اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھے، غور و فکر کرے اور اس کا شکر ادا کریں، تو پھر انشاءاللہ ہم سے بھی نافرمانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا۔ دیکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، شاید کہ ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہوں لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا نہ ہو، کبھی غور نہ کیا ہو کہ نوالا کیسے پہنچتا ہے، کس طرح اللہ نے انسان کی توجہ دلانے کے لیے، اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، یہ انسان تمہارے لیے ہوتا ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا، یہ ساری نعمتیں، یہ سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ اچھا اب سارا کچھ پہلے اگتا ہے سارا کچھ، اب اللہ کا انداز بیان، اب دیکھیں اللہ منہ میٹھا کروانے لگے ہیں کہ یہ نہیں سوچنا، اب آگے بھی سوچ لو۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، واو اور عنبًا، انگور، انگور بھی کھاتے ہیں نا کہ زمین سے نکلتے ہیں، تو اب یہ نہ ہو انسان کی توجہ دلانے کے لیے اب کیا کر لو، یہ بھی دیکھ لو انگور کتنے قسم کے، انگور کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے، اور میٹھے انگور اگر مل جائیں تو وہ بندہ کھا کھا کے اس کے پیٹ ہی نہیں بھرتا، اس کے ذائقے میں اتنی لذت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کھائیں بھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں، صرف کھاتے نہیں جائیں بلکہ کھا کے دعائیں بھی پڑھتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا پھل دیکھتے تب بھی دعا پڑھتے، ٹھیک ہے، تو کھائیں بھی اور دعائیں بھی پڑھتے جائیں۔ وقضبا، اور سبزیاں بھی، زمین کی مٹی اور پانی ایک ہی ہے، زمین نہیں بدلتی، پانی بھی نہیں بدلتا،
سورج بھی نہیں بدلتا، لیکن اللہ رب العزت نے بیجوں میں ایسی خصوصیت رکھ دی ہے کہ اس بیج جو ہوتے ہیں وہ کبھی بیج کسی شکل میں، کوئی انگور بنا دیتا ہے، کوئی سبزی بنا دیتا ہے، کوئی پھل بنا دیتا ہے، کوئی دانے گندم بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے۔ وَزَيْتُونًا، اور زیتون، زیتون کا تو تعریف جو ہے نا وہ اللہ نے کتنی جگہ پہ زیتون کا قرآن پاک میں نام لیا ہے، یہ تو تعریف سمجھیں کہ ہم اس کی کر نہیں سکتے۔ بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، انتہائی زیادہ، کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، ویسے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جو نخلا کھجوریں ہیں، اور نخلا کھجوریں، کھجور جو ہے وہ کچی پکی کھجور، اور ہر طرح سے اس کو ہم جو ہے وہ اپنی صحت کے لیے، دوائیوں کے لیے، مطلب ہر طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ذہن جو کس طرف رکھنا ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کی طرف۔ وَحَدَائِقَ، اچھا پیچھے اب جو میں نے ترجمہ کرنا ہے نا، میں آپ کو بتانے پہلے لگی ہوں۔ اگر پہلے ہم نے پیچھے پڑھا نا الفافہ جنت الفافہ، تو اس میں نے آپ کو معنی بتایا تھا لفافہ سے لپٹا ہوا گھنا۔ تو اب پھر میں بتانے لگی تھی گھنا، تو مجھے یہ ذہن میں بات آئی کہ آپ لوگوں نے وہ بھی معنی پوچھنا ہے شاید آپ کو، میں آپ کا سوال کریں تو میں سوال سے پہلے ہی جواب دے دوں۔ حدائقہ، حدیقہ عربی میں باغ کو کہتے ہیں، ایک باغ کو کیا کہتے ہیں؟ حدیقہ۔ اب عربی میں زیادہ جو باغ ہیں اکٹھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدائق۔ کیا کہتے ہیں؟ حدائق، باغات۔ غلبہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ گھنے۔ تو غلبہ ایک لفظ غالب سے نکلا ہوا، کہتے ہیں نا تم میری بات پہ غلبہ کر رہی ہو، مطلب بات کو غالب آنا، کسی کے اوپر بہت زیادہ چڑھائی کر لینا یا کسی پر غلبہ پا جانا، مطلب فلاں جو ہے وہ، ہم اردو کے لفظوں میں یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ہے صرف باغات، لیکن باغات بھی کیسے ہیں؟ ان کے اندر شگاف وغیرہ نہیں، بلکہ باغات بھی گھنے باغات۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے چھاؤں جو ہے وہ ہمیشہ سب کو، اگر چھاؤں پسند ہے تو وہ گھنی چھاؤں پسند ہے، کسی کو پتلی پتلی چھاؤں پسند نہیں ہوتی۔ تو جب احسانات کی باری آئی تو اللہ نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی ایک احسان ہے۔ حدائق غلبہ، گھنے باغات۔ تو آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ اگر الفافہ گھنے آیا تو غلبہ کا معنی بھی غالب آنا، گھنے ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ جس طرح ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا کہ کسی بھی لفظ کے دو معنی دو طرح کے کر لیتے ہیں، تو عربک بھی بہت وسیع ہے، اللہ رب العزت نے جیسے چاہا اس کو دوسرے الفاظ میں بھی بتا دیا، سمجھا دیا۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور، یعنی اور بات ہو رہی ہے نا، اور فاکہۃً، پھل، فاکیہ کیا ہوتا ہے؟ پھل، وابا، اور چارہ بھی، کہ انسانوں کی قوت کے لیے کھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھل ہوتے ہیں، مطلب ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں یا پھر دوسرے پھل سبزیاں ہوتی ہیں، انجیر ہوتی ہے، انگور ہیں، آڑو ہیں، یا جو بھی ڈھیر سارا کچھ ہے۔ وابا، اور جانوروں کے لیے بھی۔ اب دیکھیں جانوروں نے بھی تو کچھ کھانا ہے، انسانوں کے، جانوروں کی جو خوراک ہے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ سارا کچھ کیا کہتے ہیں؟ مویشی کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس اللہ رب العزت نے آج تندرستی اور صحت کی حالت میں آپ کے سامنے یہ ساری قرآن کو کھول کے رکھ دیا کہ آپ اس کے احسانات کو یاد کریں۔ متاع لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ متاع کیا ہوتا ہے؟ سامان، سامان دنیا، فائدہ، لکم تمہارے لیے، لام کا معنی کیا ہوگا؟ لیے، کم تمہارے لیے، واو، اور لِأَنْعَامِكُمْ تمہارے مویشیوں کے لیے، جانوروں کے لیے۔ یہ جو جتنی چیزیں بتائی ہیں یہ ساری زندگی کے لیے کس کے لیے فائدہ ہے؟ تمہارے لیے فائدہ ہیں، اور تمہارے مویشیوں کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دلایا، کیا کرو؟ یاد کرو، کہ شعور دلایا، اور کہ تم اس کو
ذہن میں رکھو کہ یہ سارا کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اور دیکھیں اگر مویشی ہیں تو وہ فائدہ کس کے لیے ہے؟ وہ بھی تو انسان کے لیے ہے نا۔ مویشیوں کو کون چلاتا ہے؟ کون ان سے کام لیتا ہے؟ ہر طرح کے کام کون لیتا ہے؟ انسان ہی لیتا ہے۔ کھانے کا کام اس کا لیتا ہے مویشی، ہم جو ہیں وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، ہم ان پہ سواریاں کرتے ہیں، ہم ان کی اون سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑا کچھ ہم ان کے چمڑے سے جوتے بنواتے ہیں، بڑا کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہے اصل میں مقصد انسان کے لیے ہے، پھل پھول اناج اور مویشی سب کچھ۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی لیے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ کے لیے جھکا لے اور ہر طرح کی فرما برداری کرے۔ آج کل ایسے اتنے